अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के 42 कंटोनमेंट बोर्ड में 12 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक स्टोरी की, वो 78 साल बुज़ुर्ग की थी। वो अपनी नौइयत की एक ऐसी स्टोरी थी जिसे आप लोगों ने बेपनाह पसंद किया। अब एक और स्टोरी मैं करने जा रहा हूँ। एक ऐसा उम्मीदवार मुझे मिला है जो मज़दूर है, जिसकी योमिया उजरत इतनी नहीं कि वो अपने घर का गुज़र बसर अच्छे तरीके से कर सके, लेकिन वो एक नामवर सियासी जमात की जानिब से इलेक्शन लड़ रहा है। और उसकी जब मैंने तशहीर देखी तो कहीं पर ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरी सियासी जमातों से उसकी तशहीर कम है। उसके अगर वोटों की बात करें तो उसके वोट भी नज़र आ रहे हैं और उसकी सारी कैंपेन जो है वो भी काबिल ज़िक्र कहा जा सकता है कि दूसरी सियासी जमातों से कम नहीं थी। ख़ास बात यह है कि ये एक मज़दूर है, और उससे भी अहम बात यह है कि एक मज़दूर को एक सियासी जमात ने टिकट दे दी। उसके बाद उसके सारे अखराजात वो कैसे हुए, पूरी इलेक्शन कैंपेन कैसी हुई, ये सबसे अहम बात है। और जब 12 सितंबर का इलेक्शन आएगा तो उस इलेक्शन में उनकी पोजीशन कैसी है। मेरे साथ दानियाल असगर नक्शबंदी मौजूद हैं। इनसे पहला क्वेश्चन जो आपके जहन में भी है, जो मेरे जहन में भी है, कि भाई आप मज़दूर हो और एक मज़दूर को सियासी जमात ने टिकट दे दी, तो कैसे भाई कैंपेन कैसे हो रही है, और सबसे पहले आपको टिकट कैसे मिल रही? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये हमारी जमात, इसकी पॉलिसीज़ हैं, उसका एक अपना ज़ाब्ता अखलाक है। उस ज़ाब्ता अखलाक में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि कोई शख्स अगर तहरीक की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसे कोई सरमायादार होना चाहिए, कोई बड़े डेरे वाला होना चाहिए, बल्कि हमारी जो जमात का ज़ाब्ता अखलाक है उसमें यह देखा जाता है कि वो शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस और आपकी ख़त्म नबूवत का पहरेदार है या नहीं। वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस के मामले में कहीं दो नंबरी करने वाला तो नहीं। हमारा ज़ाब्ता अखलाक ही है, और मैं अपने जो बड़े हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं इस इलाके में अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अच्छा, आप एक तो आपकी जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप मज़दूर हैं और आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक और भी ख़ासियत है कि आप सबसे कम उम्र इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार भी हैं। तो ये इतनी कम उम्र में, हम तो इसे बचपना कहते हैं, तो इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मिल जाना और फिर इस ज़िम्मेदारी को निभाना, और फिर वही क्वेश्चन के जो नाज़रीन सुनना चाहते हैं कि एक मज़दूर जो है वो कैसे इलेक्शन लड़ रहा है और वो कैसे अपना गुज़र बसर भी कर रहा है। बड़ी ज़िम्मेदारियां होती हैं भारी हर शख्स के ऊपर। असल में हम लोगों को हमारे क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हमें आपकी इस वक्त कमी तो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, लेकिन आप फरमाया करते थे कि हम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बातें तो करते हैं, हम मोहम्मद बिन कासिम की बातें तो करते हैं, हम महमूद गज़नवी की बातें तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अब नहीं आना, निकलना हमें पड़ेगा। तो हमें आप बता के गए कि सिंध फ़तह किया था 17 साल की उम्र में। हज़रत अली अकबर की उम्र थी 17 साल, और छोटे छोटे बड़े बड़े मुजाहिदीन का तज़किरा है। अबू जहल को कत्ल करने वाले जो 2 सहाबा थे 10 और 11 साल के। तो इस्लाम जो है ना वो अपनी ताकत रखता है। मैं क्या हूँ इसकी कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम अपनी ताकत पे खड़ा हुआ है, ये बाबा ही फरमाते थे, और जो इस्लाम के लिए खड़ा होता है फिर इस्लाम उसकी कंड नहीं लगने देता। तो हम अल्लाह रसूल की मोहब्बत, आपकी इज़्ज़त व नामूस के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए खड़े हैं। ना मेरा कुछ सियासी बैकग्राउंड है, ना मैं ख़ुद सियासी हूँ। हम सिर्फ़ अपनी, अगर आप हमारी इलेक्शन कैंपेन को देखें तो हमने हर इलेक्शन कैंपेन में हुज़ूर की नातें सुनाई हैं, हुज़ूर के सहाबा की बातें सुनाई हैं, हुज़ूर की बातें सुनाई हैं। इसके अलावा और कोई हमें बातें आती नहीं। क्या काम क्या करते हैं आप? मैं एक डेली बेसिस पे काम करता हूँ, पेंट का या बिजली का, 2 काम मुझे आते हैं। तो उसमें कभी काम होता है, कभी नहीं होता। वैसे मेरी एक मज़दूरी पेंट की, अगर मैं एक दिन काम करता हूँ तो 1000 रुपया उसकी उजरत है। 1000 रुपये उजरत है। एक तो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इलेक्शन में तो 24 घंटे जो है वो वर्किंग करना होती है, मुख्तलिफ़ रैलियाँ होती हैं, जलसे होते हैं, कॉर्नर मीटिंग होती हैं।
تو بھائی کیسے رہے؟ اصل میں تو جو تعجب ہے کہ آپ کی ریلیاں بھی اتنی بڑی بڑی ہیں، آپ کی باہر تشہیر دیکھتے ہیں وہ بھی اتنی زیادہ ہے، چل کیسے رہا بھائی؟ یہ تو بتاؤ۔ وہ فنڈنگ، وہ کہتے ہیں نا غیر ملکی فنڈنگ۔ وہ قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ گل وچ ہو رہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں نا، یہ جہاں جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ حضور کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور آپ قبلہ امیر المجاہدین کی تربیت ہی اس طرح کی تھی کہ کوئی کسی پر یہ نہ سمجھے کہ یار وہ کرے گا، آپ فرمایا کرتے تھے آپ کرو، خود کرو۔ کسی سے کوئی ہماری 2 نومبر کانفرنس ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا لوریو تم لوگ میزبان ہو، پورے پاکستان سے لوگوں نے آنا ہے تو آپ نے میزبانی کرنی بھی ہے۔ تو سب لوگوں کا معاملات یہ ہوتے ہیں کہ جو جاتا ہے وہ گھر سے کھا کے جاتا ہے اور دوسرے کے لیے لے کے جاتا ہے، یہ ہمارے قائد کی ہماری تربیت ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ حضور کے غلام کر رہے ہیں۔ یقین جانے میں نے ٹکٹ کے پیسے بھی اپنی جیب سے نہیں دیے۔ تو دانیال صاحب یہاں پہ تو ہم سیاسی جماعتوں میں دیکھ رہے ہیں، آئے ہو کارکن جو ہیں تے لے کے آئے ہو تے جدو کرو جاؤ گے تے تانوں دے کے کی جاؤ گے۔ اور دوسرا آپ کے مقابلے میں اس وقت 2-3 بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ ان کی کمپین، ان کے معاملات، ان کے سٹیمرز، ان کی فلیکسیں وہ آپ سے تو کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو آپ کیسے ان 3 سیاسی جماعتوں کو، بڑی سیاسی جماعتوں کو سمجھتے ہیں کہ آپ ٹف ٹائم دیں گے یا پھر آپ الیکشن جو ہے وہ فتح یاب کریں گے؟ آپ بحیثیت صحافی اس علاقے میں کور کر رہے ہیں، سیاسی صورتحال کیا ہے وہ آپ اسے اندازہ رکھتے ہیں۔ ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کدھر ہے کون کدھر ہے۔ ہم اللہ رسول کے نام پہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہی کی طرف سے ہماری طاقتیں ہیں، ہمیں عزتیں بھی انہی کی طرف سے ہیں، اگر ہم ان کے رستے سے ہٹیں گے تو ذلتیں بھی پھر انہی کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ ہم ٹف ٹائم میں نہیں، ہم انشاءاللہ اس معاملات ہیں کہ انشاءاللہ ہم الیکشن ون کریں گے، ہمیں بڑا یقین ہے اس چیز کا۔ اچھا دانیال صاحب، ایک پرسیپشن ہے مذہبی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کہ ان جماعتوں کو اس لیے میدان میں لایا جاتا ہے کہ ووٹ بینک ڈیوائیڈ کیا جائے اور کچھ خاص مقاصد حاصل کیے جائیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا اور کسی خاص جماعت کو جو ہے اس کا فائدہ ہوگا؟ اس طرح کے الزامات نا جنرل الیکشن میں بھی ہمارے پاس لگے تھے کہ جناب کہ آپ لوگ نون لیگ کے لیے بحیثیت پریشر گروپ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو اس میں جو الیکشن کی سروے آئی تھی نا تو 15 سیٹیں تحریک لبیک کی وجہ سے نون لیگ نے ہاری تھیں اور 16 سیٹیں پی ٹی آئی نے ہاری تھیں۔ اور یہ جیو نیوز پہ قبلہ امیر المجاہدین کا انٹرویو ہوا تھا، سہیل وڑائچ صاحب نے کیا تھا، اس میں آپ نے یہ بتایا اور انہوں نے اعتراف بھی کیا۔ پھر باقی رہ گئی ووٹ بینک تقسیم کرنے والی بات۔ ہم ووٹ بینک تقسیم کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ امت مسلمہ اپنے آقا و مولا کی عزت و ناموس کے لیے متحد ہو، نظریہ پاکستان کے لیے متحد ہو۔ یہ جب پاکستان بنا تھا تو یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، نہ کہ اس ٹائم کسی سندھی نے ووٹ دیا، بلوچی نے، پختون نے یا پنجابی، انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ ووٹ دیا تھا حضور کے غلاموں نے، مسلمانوں نے، کلمے کی بنیاد پہ۔ اچھا دانیال صاحب، یہ تو باتیں ہم نے کر لیں سیاسی، اب آپ کے پاس کیا منشور ہے؟ اگر میں یہاں کا رہائشی ہوں، میں ووٹر ہوں، تو آپ کے پاس کیا منشور ہے کہ میں آپ کو ووٹ دوں؟ مجھے آپ کیسے کنونس کریں گے اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے؟ یہ ہماری روایتی سیاست ہے نا، اس میں نا چند مسائل چلتے ہیں جی کہ آپ ہماری گلی کے مسائل کا کیا کریں گے، ہمارے گٹر بند ہو جائیں، ٹرانسفارمر کا مسئلہ ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزوں پر نا یہ 6 سال کی سیاست، 4 سال کا ٹینیور، یہ انہی باتوں پہ گزر جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ ایئر وہ یہی وعدے دوبارہ کیے جاتے ہیں۔ 74 سال سے یہی طریقہ کار آ رہا ہے، نہ پاکستان کے یہ مسائل ختم ہوئے، نہ آگے اس طرح چلتا رہا تو ختم ہوں گے۔ یہ کام کی ذمہ داری ہے ایک حکومت پاکستان کی طرف سے، پراپر ادارہ بنایا گیا ہے جس کو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، اور والٹن کنٹونمنٹ بورڈ واحد وہ بورڈ ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے والا ایک ادارہ ہے۔ تو یہ معاملات کی ذمہ داری ان کی ہے۔ انہوں نے اپلیکیشن بھی ایک بنائی ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ ہمیں بتائے۔ تو قوم ان لوگوں کے دروازوں سے کب اٹھے گی؟ ہم لوگ جو کام کریں گے علاقے کے لیے، ہم نے وہ وعدہ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور آگے مزید اب تیز کر دیں گے کام۔ ہم اس علاقے کے اندر ایک بیت المال، اس وارڈ سطح پہ بیت المال کا قیام کریں گے، اور انشاءاللہ یہ نہیں کہ ہم 10 سال لگا دیں گے،
انشاءاللہ آنے والے 1 سال کے اندر اندر اس علاقے کو یہ خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ اور کوئی آپ کے کوئی منشور کا حصہ جو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ منتخب ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ آپ اس علاقے کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے کون سا کریں گے؟ سب سے جو اس ٹائم جو سنگین ترین مسئلہ ہے نا اس علاقے کا، جس پہ ابھی تک پوری سیاست، یہ پوری الیکشن کمپین، آج آخری ڈے ہے الیکشن کمپین کا، کسی ایک شخص نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ ہم اس علاقے کے قبرستان کا مسئلہ حل کریں گے۔ یہ بدترین اس قوم کا المیہ ہے کہ لوگ ناچ بھی رہے ہیں، گا بھی رہے ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم دفنائے، ہم جب مریں گے تو انہوں نے اٹھا کر ہمیں کانے پھینکنا جا کر۔ ہم اس علاقے میں رہے ہیں، ہمارے بڑوں کی قبریں یہاں پر ہیں، ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم اس علاقے میں ہی دفن ہوں۔ تو اس معاملے پہ تمام اتنا بڑا علاقہ ہے اور قبرستان میں جگہ اب ختم ہو چکی ہے۔ میری سب سے پہلی جو ترجیح ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ میں قبرستان کے مسئلے پہ جو ہے نا وہ آواز اٹھاؤں، پورے علاقے کو اس پہ متحد کروں، میں جیتوں الیکشن یا نہ جیتوں، لیکن یہ قبرستان کا معاملہ ہم اٹھائیں گے لازمی۔ جی بالکل، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو لاہور کے کنٹونمنٹ بورڈ کے سب سے کم عمر ترین امیدوار سے ملاقات کروائی، اور ان کی 2 خصوصیات جو آپ نے دیکھی، ایک تو کم عمر بھی ہیں، دوسرا مزدور بھی ہیں، اور تیسرا ان کی جو کمپین جس منظم انداز سے چلائی ہے یہ قابل تعریف بھی ہیں۔ ووٹ آپ نے جس کو بھی دینا ہے ضرور دیں، لیکن ایک دفعہ اس کا منشور اس سے ضرور پوچھیں کہ وہ منتخب ہو کر علاقے کی یا آپ کی کیا فلاح و بہبود کرے گا۔ تو میں اختتام اس شعر سے کروں گا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اور بالکل دانیال نقشبندی جو ہیں وہ کسی بھی جگہ گھبراہٹ کا شکار نظر نہیں آئے۔ اگلی ویڈیو میں کسی اور شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔